بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 فروری کا دن ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ زنا کی سزا میں مارے گئے ایک پادری کے یادگار منانے کا دن ہے، جس کا نام ویلنٹائن تھا، اور یہ روم کے کسی شہر کا واقعہ ہے۔ 2007 یا 2070 کی بات ہے، اور اس نے جو ناجائز محبت میں ایک شہزادی کو پھنسایا تھا، اس کے نتیجے میں جیل اور پھر اس کے بعد اس کو سزا ہوئی تھی۔ اس سزا میں وہ لوگ بعد میں محبت کے نام پر یوم محبت، عالمی محبت، اور نہ معلوم اس کو کتنی محبتوں سے یاد کر کے اس دن کو منایا کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں اس محبتوں میں اپنے ناجائز جذبات، محبتوں کے پینگے بڑھاتی ہیں، اور کہیں سرخ پھول پیش کر رہے ہیں، کہیں وزٹنگ کارڈ دیے جا رہے ہیں، کہیں میں ناجائز محبتوں کے میسج بھیجے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں یوں کہنا چاہیے، ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ بدکاری ڈے ہے، زنا ڈے ہے، عریانی ڈے ہے، فحاشی ڈے ہے، اور ایک ناجائز محبت ڈے ہے۔ ہمیں مسلم معاشرے کو اس سے بچانے کے لیے ہم یہ چند کلمات آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹیوں پر، بچوں پر نظر رکھیں، وہ اس لعنت میں نہ پھنسیں۔ ویلنٹائن ایک پادری تھا، مختصر سی تاریخ اس کی یہ ہے۔ پادری کو فادر کہتے ہیں، اور جو گرجا میں گھر میں ہوتے ہیں عبادت کے لیے، انہیں فادر کہتے ہیں۔ ان میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں، سسٹر جو ہوتی ہیں، ان کو نن کہتے ہیں۔ اس میں ان کے مذہب کے اعتبار سے یہ پابندی ہوتی ہے کہ نن اور فادر ہیں، یہ شادیاں نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ شادی نہ کرنا ہو، جوانی کی عمر ہو، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ انسانی جذبات تو اپنا رنگ کہیں نہ کہیں دکھائیں گے ہی، اس لیے وہ آپس میں ہی ان کے ناجائز تعلقات بن جاتے ہیں۔ چرچوں میں اور گرجوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، جو لوگ چرچ اور گرجا گھروں کے کچھ حالات سے واقف ہیں انہیں خوب پتہ ہے۔ سینٹ ویلنٹائن جو ہے، یہ ایک پادری تھا، عزت سے اس کو سینٹ کہتے ہیں۔ ویلنٹائن اس کا نام تھا، سینٹ مانے حضرت والا۔ تو یہ حضرت ویلنٹائن صاحب جو تھے، یہ ان کے ہاں ایک شہزادی بھی چرچ میں آئی، اور اس کو انہوں نے محبت میں جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے ان کو جیل کی اور سزا ملی۔ مختصر یہ کہ اور بھی روایتیں ہیں، ہمیں سب روایتوں میں نہیں جانا۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں اس کی تفصیل دی ہے اور کئی قول نقل کیے ہیں۔ تو بہرحال وہ شہید محبت اور زنا کی سزا میں مارا گیا ایک شخص کی یادگار میں بعد میں لوگ منانے لگے۔ مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی آج کل اس رو میں بہہ رہی ہیں، جنہیں ہمیں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت تو اچھی چیز ہے، کیا خرابی ہے اگر محبت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ تو ٹھیک ہے، محبت اچھی چیز ہے، لیکن بے حیائی اور ناجائز محبت یہ بھی اچھی چیز ہے۔ یہ کیسے اچھی چیز ہے؟ بے حیا، ہمیں تو ہر طرح کی بے حیائی سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ ہم کسی قسم کی بے حیائی سماج میں پنپنے دیں، یہ اسلامی تقاضے کے خلاف ہے۔ حیا و شرم اسلام کا ایک خصوصی شعبہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اور آدمی جب بے حیا ہو جائے پھر آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے۔ اذا لم تستحی فصنع ما شئت، حدیث میں ہے۔ بے حیا باش وارچے خائی کن، بے حیا بن جاؤ، پھر جو چاہے ننگے ناچو۔ اس لیے اپنے سماج سے بے حیا نہیں ختم ہونے دینا۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانے میں خرابی یہ ہے کہ یہ غیروں کی نقالی ہے، غیروں کی مشابہت ہے۔ ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو غیروں کی نقالی کرتا ہے وہ انہی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا اپنے کو عیسائیوں میں شمار کرنا گوارا کریں گے؟ ہم چاہیں گے کہ ہمارا نام اس مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہو کر غیروں کی فہرست میں آ جائے؟ اس لیے ہمیں غیروں کی تہذیب سے بچنا چاہیے۔ وہ ہماری تہذیب کی نقل نہیں کرتے، اور ہم غلام بن کر ان کی تہذیب کی نقل کرنے لگ جائیں، کتنے غیرت کی بات ہے۔ اسی طرح تیسرے، ایک ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ محبت کا مرکز اور محبت کی ابتدا، محبت کا سرچشمہ اللہ، اس کے رسول کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ تو ساری محبتوں سے سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ، اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اب ہم اللہ، اس کے رسول کی محبتوں کے بجائے غیر اللہ کی محبت میں اپنے کو گھلائیں، اس کی ناجائز محبتوں میں ہم پاگل بن جائیں، دیوانے بن جائیں، تو ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ یقیناً ہمیں اسلام نے ماؤں سے، باپ سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، مسلمانوں سے، عام انسانوں سے محبتیں سکھلائی ہیں، لیکن ساری کی ساری محبتیں اللہ، اس کے رسول کی محبتوں کے تابع ہیں۔ ہم اس لیے محبت کریں گے، اللہ، اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ہم اللہ والوں سے محبت کریں گے، وہ اللہ کی سے منسوب ہیں۔ تو لہذا ساری محبتیں اللہ، اس کے رسول کی محبتوں کے تابع ہونا چاہیے۔ ہم ناجائز محبت میں پاگل بننے کے بجائے اللہ، اس کے رسول کی محبت میں ڈوب جائیں، اور یاد رکھیں کہ
عشق جو حقیقی محبت ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کی، اس کے واسطے سے اور لوگوں سے جو محبت ہوتی ہے اس کا انجام بڑا اچھا ہے، اور جو ناجائز محبتیں ہوتی ہیں، عشق مجازی ہوتا ہے اور ناجائز محبتوں میں جو پینگیں بڑھائی جاتی ہیں اس کا انجام بڑا بھیانک و خطرناک ہوتا ہے۔ دیکھیے دونوں میں فرق، جو جائز محبت اللہ اس کے رسول کے واسطے سے ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، اللہ اس کے رسول سے ہوگی یا ان کے لیے ہوگی، تو اس کا انجام کتنا اچھا، اور جو ناجائز محبت اور ناجائز عشق ہوگا، غلط محبتیں ہوں گی، اس کا انجام کتنا برا ہے۔ دونوں میں موازنہ کریں تو جو ناجائز محبت ہوتی ہے اس میں محبوب سے ایک نہ ایک دن جدائیگی ہونی ہے، ظاہر ہے وہ مر جائے یا آپ مر جائیں، محبوب تو چھوٹ جائے گا، اور اللہ کے واسطے جو محبت ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اور وہ محبوب ہمیں سے جدا نہیں ہوتا، محبوب مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محبوب کو محب کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جب جائز محبتیں ہوتی ہیں تو محبتیں کرنے والے آپس میں وہ بھی محبت کرتے ہیں، محبوب سے جتنے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان میں بھی آپس میں محبت ہوتی ہے، اور جب دنیا کی محبت ہوتی ہے اس میں جو عشق مجازی والا محبوب ہوتا ہے، اس محبوب سے محبت کرنے والے جو اگر 2 لوگ ہوتے ہیں 3 لوگ ہوتے ہیں ان میں آپس میں رقابت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، بلکہ قتل تک کر ڈالتے ہیں کہ یہ محبوب ہم سے ملے گا تم سے نہیں ملے گا۔ لہذا ایک محبوب کے چند محبت کرنے والے اگر دنیا کی لائن کے ہوں گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس میں محبت کرنے والے لڑا کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کو چاہا کرتے ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی خاطر جو محبتیں ہوتی ہیں، عشق مجازی ہوتا ہے، ناجائز محبتیں ہوتی ہیں، اس میں سکون نہیں ملتا، دل پہ دماغ پہ ہتھوڑے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے واسطے محبتیں ہوتی ہیں ان میں سکون نصیب ہوتا ہے۔ لہذا ایک محبت میں سکون چھن جاتا ہے، اللہ والی محبت میں سکون مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والی جو محبت ہوتی ہے تو دنیا آخرت اس سے سنور جاتی ہے، جبکہ دنیا ناجائز محبتیں ہوتی ہیں اس میں دنیا آخرت بگڑ جاتی ہے۔ یقیناً محبتیں ہم کریں، لڑکے لڑکیاں بھی محبتیں کریں، لیکن شادی کے بعد کریں، شادی سے پہلے نہیں۔ ہمیں جو ہے لو میرج جو ہے نہیں سکھلائی گئی، لو آفٹر میرج سکھلایا گیا ہے۔ لہذا آپ جائز طریقے سے نکاح کریں، اس کے بعد محبتیں کریں۔ آپ پھر محبت نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن آپ اس سے پہلے محبت کی پینگیں بڑھائیں اور اس کے محبتوں کے والی باتیں کریں، اور جو ہے بے حجاب ہو، بے حیائی کا معاملہ کریں، تو جیسا کہ عرض کیا یہ ایک دم حرام کام ہوگا، ناجائز کام ہوگا، گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے سماج میں حیا کو پنپنے دینا چاہیے۔ اس جو ویلنٹائن ڈے کو کسی بھی محبت کے طور پر، عالمی محبت، یوم محبت کسی بھی طور پر نہ منائیں اس کو، بلکہ وہ محبتیں عام کریں جن محبتوں کو ہمیں اسلام عام کرنے کا حکم دیتا ہے۔